الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خوبصورت دین دیا ہے، یہ ایک نظام زندگی ہے، اس کا ایک پورا تربیتی پروگرام ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ایک اصلاح اور انقلاب کا یہ عظیم پروگرام قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ جہاں انسان کے اندر نیکی کا شوق ہونا چاہیے، وہاں انسان کے اندر برائی کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ آج کے اس معاشرے میں ایک بہت بڑا خلا، ایک بہت بڑی کمی اور ایک بہت بڑا نقص یہ نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہماری مسجدیں بھی آباد ہیں اور دوسری طرف جوئے کے مراکز بھی آباد ہیں۔ ایک طرف ہم رکوع و سجود کے ساتھ اللہ کو راضی بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف شیطان کو بھی ناراض نہیں ہونے دیتے۔ بڑے ہی شوق کے ساتھ ہم نیکیوں کے محل تعمیر کرتے ہیں اور پھر بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ اس سے 2 گنا جذبے کے ساتھ ہم گناہوں کی کدال پکڑ کر نیکیوں کے اس محل کو زمین بوس بھی کر دیتے۔ اس لیے تاکہ مجھے اور آپ کو یاد دہانی ہو جائے، تذکیر ہو جائے، ہمیں اثر نو اللہ کا پیغام یاد ہو جائے، آج کی ہماری ملاقات کا خوبصورت عنوان منتخب کیا ہمارے عرفان بھائی نے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے: ایک نیکی ایک برائی ڈھیر تباہی۔ سب سے پہلا اصول یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے پیچھے بنیادی فیکٹر یا بنیادی سبب اور بنیادی وجہ کیا ہے۔ آخر ہم کیوں اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی جاری رکھتے ہیں؟ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے بہت اچھی طرح سے
ایک صاحب کو میں نے نصیحت کی، عمرے کے بڑے شائق تھے، حج پہ جاتے تھے اور باقاعدہ قافلے بھی لے کر جاتے تھے۔ کافی ساری کمپلینٹس اور بہت سارے لوگوں کی شکایات میرے پاس جمع تھی۔ ایک اسلامی اخوت اور اسلامی محبت کے ناطے میں نے انہیں نصیحت کرنا چاہی، علیحدگی میں سمجھانا چاہا کہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہاں آپ کچھ بات کرتے ہیں، وہاں کچھ اور سلسلہ ہوتا ہے۔ نیکی کے اس سفر میں اس غلط بیانی سے بہت پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو، تو آپ کو ایسا سلسلہ زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے جو مجھے جواب دیا میرے لیے بڑا حیران کن تھا، اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہم نے نیکیوں کو کس معنی میں لیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے سیدھا ہی یہ بات کہی کہ دیکھیے، آپ خود ہی تو بتاتے ہیں کہ انسان جب حج و عمرہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، مبرہ ہو جاتا ہے۔ تو میں تو ہر سال عمرہ کرتا ہوں، تو اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو عمرے سے اور حج سے میرے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ گویا ہمارے اس محترم نے اپنی زبان سے اس بات کا اگرچہ اظہار نہ کیا، لیکن اپنے اس جواب سے اس نے یہی کہا کہ ہماری نیکیاں گناہ کرنے کا ہمیں سرٹیفکیٹ دیتی ہیں۔ جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے عصر تک اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے وضو سے گناہ معاف تو ہو ہی گئے ہیں، تو نئے سرے سے پھر گناہ کرتا ہوں۔ اس طرح کے ہمارے تصورات ہیں۔ بلکہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 4-5 دفعہ طلاق دی۔ لاہور شہر کا وہ اچھا بظاہر سنجیدہ پڑھا لکھا انسان معلوم ہوتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ 4-5 دفعہ طلاق دینے کے بعد بھی آپ نے اپنی بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ شریعت تو تیسری طلاق کو فائنل کہتی ہے۔ اس کا جواب بھی میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہ تھا۔ کہنے لگا، آپ خود ہی تو بتاتے ہیں کہ توبہ کرنے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں نے تو طلاقیں دے کے توبہ کر لی ہے، تو اس لیے اب میں نے اس کو آباد رکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہم توبہ کو، نیکی کو، نماز کو، عمرہ کو، حج کو، زکوٰۃ کو، انفاق کو، استغفار کو، تسبیح کو، سبحان اللہ کو، درود شریف کو، اس طرح کی روحانی معمولات کو اپنی اصلاح کی بجائے اپنے گناہوں کا لائسنس سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو یہ نیکیاں ہیں نا، لہٰذا میں اگر کوئی 2-4 گناہ کر بھی لیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ آئیے آج ہم اللہ کی توفیق سے اپنے آپ کو سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ سب سے پہلا فرق یہ پڑتا ہے کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک داغ لگتا ہے۔ اگر وہ اس سے تائب نہیں ہوتا ہے تو وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے،
وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، داغ اور بڑھ جاتا ہے، وہ 12 گناہ کرتا ہے، داغ اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے داغ اور دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ داغ اور دھبے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اللہ کے دیدار سے قیامت کے دن ایسے دل کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ آگاہ رہو، انہی کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ کبیرہ گناہ تو بہت ہی خطرناک ہیں۔ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک کبیرہ اور ایک صغیرہ۔ کبیرہ کی جمع کبائر ہے اور صغیرہ کی جمع صغائر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے۔ مجھے مکمل آپ کی توجہ چاہیے، جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ توجہ کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے۔ تو کبیرہ گناہ کی جمع ہے کبائر اور صغیرہ کی جمع ہے صغائر۔ ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہو، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ جس نے یہ گناہ کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ نے حد متعین کی ہو، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے کہا ہو کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے جس نے یہ گناہ کیا، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ آیا ہو کہ جس نے یہ گناہ کیا اس کے اوپر جنت حرام ہے، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ آیا ہو کہ جس نے یہ گناہ کیا اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں اس طرح کے الفاظ آئے ہوں کہ جس نے اس گناہ کے ارتکاب کیا اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اللہ اس کے اوپر ناراض ہے، یہ بڑی بڑی علامات ہیں۔ جس گناہ کے بارے میں یہ وعیدیں پائی جاتی ہوں اس گناہ کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اور یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جمہور اہل علم کے نزدیک نماز سے، روزے سے، عمرہ سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، جو کبیرہ گناہ ہیں وہ صرف نماز پڑھ لینے سے، صرف روزہ رکھ لینے سے، صرف عمرہ کر لینے سے وہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے، اور احادیث مبارکہ میں صحیح مسلم میں بھی اس کی واضح دلیل موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان جو ہے اس کو عربی زبان میں حرف شرط کہتے ہیں۔ شرط کے بعد جواب شرط ہوتا ہے، تو جواب شرط اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک آپ شرط پوری نہیں کرتے۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچ کے رہو گے، کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے، بار بار اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں، متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے۔
سورہ نساء 5واں پارہ ہے اور آیت نمبر 31۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبائر گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، بچو گے تو ہم تمہاری برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، عمرہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو کبیرہ گناہ ہیں، چوری، ڈکیتی، زنا، شراب نوشی، بد کرداری، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، ظلم و ستم، والدین کی نافرمانی، اور اس سے بڑھ کے پھر بدعت، کفر اور شرک، اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں یہ صرف نماز پڑھ لینے سے معاف ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کی فضیلت بیان کی صحیح مسلم میں، وہاں آپ نے یہ شرط لگائی، الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ کفارات لما بینہن، پانچوں نمازیں اور ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک یہ درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ مجتنب الکبائر او مجتنب الکبائر، بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہے۔ اس حوالے سے دوسری غلط فہمی ہمیں اس کا ازالہ کر لینا چاہیے کہ کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں چھوڑ دینے سے، ندامت سے، آنسو بہانے سے، وعدہ کرنے سے آئندہ نہیں کروں گا اور مستقل توبہ کرنے سے۔ جب تک اس سے توبہ نہیں ہے تو کبیرہ گناہ مستقل توبہ کے بغیر، چھوڑے بغیر، ندامت کے بغیر، آنسو بہائے بغیر رب کریم ان کو معاف نہیں کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا ایک دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے گناہوں کا خوف ختم ہو گیا ہے، بلکہ اوور آل شاید مجموعی طور پر خوف ہی ختم ہو گیا ہے۔ امید اور امید، بلکہ امید بھی نہیں، خوش فہمی، شاید خوش فہمی بھی نہیں، غلط فہمی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹی آرزوئیں کہا ہے، جھوٹی آرزوئیں، جھوٹی تمنائیں، جو یہود کرتے تھے، جو عیسائی کرتے تھے۔ یہود اور عیسائیوں کا یہ معمول تھا، وہ اپنے آپ کو رب کریم کے چہیتے سمجھتے تھے اور اس قدر بدبخت اور سخت دل اور پتھر دل ہو چکے تھے، ان کی قساوت قلبی اور شقاوت کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ جناب زکریا علیہ السلام کو بیت المقدس کے سامنے پتھر مار مار کے شہید کر دیا، جناب عیسیٰ کو اپنے طور پہ سولی کے اوپر لٹکا دیا، جناب محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر قسم کا طوفان بدتمیزی مچا دیا، انبیاء کو شہید کیا، ان کی گستاخیاں کی، اس کے باوجود کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں جہنم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ باقاعدہ ان کی یہ کیفیت تھی، اور کچھ اس سے ملتی جلتی ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اللہ میری اور ہمارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت نہیں کی تھی۔ ہم گناہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ اہل ایمان کی یہ علامت بیان کرتا ہے
کہ وہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں، قبول ہو کہ نہ ہو، قبول ہو کہ نہ ہو۔ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں تو ہمیں ان کی زندگیوں میں خوف چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ باقاعدہ اہل علم نے اس مسئلہ کو ڈسکس کیا ہے کہ انسان میں خوف زیادہ ہونا چاہیے یا امید زیادہ ہونی چاہیے۔ واللہ عالم، محسوس یوں ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، برابر برابر ہونی چاہیے، اور زندگی میں خوف کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ جب خوف کا غلبہ زیادہ ہوگا تو مرتے ہوئے اور قیامت کے دن اللہ سارے خوف ختم کر دے گا۔ اگر دنیا میں خوف نہیں ہوگا تو مرتے ہوئے اور آخرت میں سارے ہی خوف جمع ہو جائیں۔ قرآن مجید کی آیات بینات آپ پڑھیں تو یہی محسوس ہوتا ہے، صحابہ کی زندگیوں سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے۔ چند ایک آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ان کا ترجمہ سنیں اور اس کی روشنی میں صحابہ کی زندگی دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی میں کتنا خوف تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ میری زندگی میں خوف نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید وہ سورہ مبارکہ جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے نا، اس صورت میں اللہ کہتے ہیں ایمان والے تو ہوتے ہی وہ ہیں جن میں خوف بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے عذابوں کا خوف ہوتا ہے، جہنم کا خوف ہوتا ہے، نیکیوں کا شوق ہوتا ہے، جنت کا شوق ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو ایمان ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک سکپ ہو گئی، بندہ مایوس اتنا ہو گیا کہ وہ بالکل شیطان کے ہتھے ہی چڑھ گیا، تو پھر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور بندہ نہ ڈر اتنا ہو گیا کہ خوف ہی نہ رہا، تو پھر بھی صاحب ایمان نہیں ہے۔ دونوں چیزیں پائی جائیں اور ایک توازن اور بیلنس میں پائی جائیں، اور کچھ نہ کچھ خوف غالب ہی ہو، تو یہ صاحب ایمان ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ میرے ایمان والے بندے وہ ہیں، اس سے پہلے کلمہ حسر ہے۔ کلمہ حسر یہ ہوتا ہے جب آپ یوں کہیں nothing but this، بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جب ہماری آیات سنتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، پیشانیاں زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، رب کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں تو اپنے بستروں سے اچانک اٹھ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، بے چین و مضطرب ہو جاتے ہیں، اور اپنے رب کو خوف کی وجہ سے اور جنت کی امیدیں لے کے اس سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ میرے اہل ایمان بندے ہوتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے
کہ ان کے رب نے ایسے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہوا ہے کہ جس کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہوگا. عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ وارضا صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک ایک آیت کی تفسیر اللہ کے پیغمبر کے صحابی کی زندگی میں نظر آتی ہے. اٹھ کے بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ تو نے جہنم کیسی مخلوق بنائی ہے کہ میں جب اس کو یاد کرتا ہوں تو میری نیند اڑ جاتی ہے. ساری رات بعض دفعہ یہ کہتے ہوئے گزار دیتے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کریم سے باتیں کر رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، آنسو ہیں کہ قطرے بن کے موتیوں جیسے رخساروں پہ بہے جا رہے ہیں، سسکیاں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی. پوچھنے والے کہتے ہیں ابو ہریرہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ ما ابکی علی دنیاکم ھذہ، اللہ کی قسم ہے میرے دل میں تمہاری دنیا کا کوئی غم نہیں. مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میری دنیا رہ گئی، مجھے یہ غم نہیں ہے میری اولاد کا کیا ہوگا، مجھے یہ غم نہیں ہے میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. ولیکن لیکن مجھے ایک ہی ڈر ہے، بعد سفری وقلت زادی، جو میرا سفر شروع ہونے والا ہے وہ بڑا لمبا ہے اور اس سفر کے اندر میرے پاس سامان بڑا تھوڑا ہے. سفر لمبا ہے، سامان تھوڑا ہے. یہ وہ ابو ہریرہ ہیں ہمارے حسن ظن کے مطابق زندگی میں جنہوں نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا. مسجد نبوی کے اندر ان کی صبحیں گزری، مسجد میں ان کی شامیں گزری، ریاض الجنہ میں انہوں نے رکوع کیے، سجود کیے، اللہ کے پیغمبر کی رفاقت میں زندگیاں گزاریں، رات کے 3 حصے کیے، ایک حصے کے اندر عبادت کرتے تھے، ایک حصے کے اندر پیغمبر کی حدیثوں کو یاد کرتے تھے، ایک حصے کے اندر آرام کرتے تھے، کمانے کی بھی فکر کچھ نہیں کی. 3 دن بھوکے اور پیاسے نڈال ہو کے جب جسم ساتھ نہ دیتا گرنے لگتے تو اس دروازے پہ گرتے جہاں سے اللہ کے پیغمبر کا گزر ہوتا تھا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يخافون ربهم من فوقهم، اپنے اوپر عرش معلیٰ پہ مستوی اپنے رب سے ایمان والے ڈرتے ہی رہتے ہیں. يخافون سوء الحساب، ایمان والے ڈرتے رہتے ہیں کہیں ہمارا حساب برا نہ ہو جائے. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، میری راہوں میں دیتے ہیں اور ان کے دل دہل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. صحابہ کی پوری زندگی آپ کو اسی کا نقشہ نظر آئے گا، یہی صورت، یہی تصویر نظر آئے گی. عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہ کہتی ہیں لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں بھولی بسری کوئی چیز ہوتی، نہ دنیا میں آتی نہ مجھے حساب دینا پڑتا.
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کافر بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ اسلامی تاریخ میں ایک عمر اور ہوتا تو کفر کا قلع کما ہو چکا ہوتا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے پیغمبر نے ملہم اور محدث کہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مشورے کو پسند کرتے ہوئے اللہ نے اسے قرآن اور دین کا حصہ بنا دیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے رب سے مانگ کے لیا، ان کا یہ عالم ہے جب رب کے پاس جا رہے ہیں اپنے بیٹے اور صاحبزادے سے کہتے ہیں، بیٹا بیٹا میرے رخسار کو زمین پہ رکھ دو، زمین پہ رگڑنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ویل لک و ویل لامک ان لم یغفر لک یا عمر، خطاب کے بیٹے عمر، اگر تیرے گناہ معاف نہ ہوئے تو بھی تباہ اور تیری ماں بھی تباہ ہو جائے گی۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اہل ایمان یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دینا، انہا ساءت مستقرا ومقاما، تھوڑی دیر وہاں رکنا پڑے تو بری جگہ ہے، زیادہ دیر وہاں رہائش کرنی پڑے تب بھی بہت بری جگہ ہے۔ بلکہ اہل ایمان جب جنت میں چلے جائیں گے اور اپنی ماضی کو یاد کریں گے، آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں قیامت کی مشکلوں سے نجات دے دی اور جنت کے دائمی گھر کے اندر جگہ دے دی، اور ساتھ یہ کہیں گے کہ ہم جب دنیا میں رہتے تھے مشفقین، ڈرے ڈرے رہتے تھے، اس ڈر کا آج ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں جہنم کے گرم عذابوں سے بچا لیا ہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا۔ ہم ڈرتے رہتے تھے، اللہ کہتے ہیں ان کے ڈرنے کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ نے ان کے چہروں پہ رونقیں لگا دی ہیں، وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں اور ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ تو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی، ہمارے معاشرے میں برائی کے بارے میں یہ غلط تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو نماز سے، رکوع سے، 2 رکعتوں سے، 1 عمرے سے، 1 طواف سے معاف ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دوسری غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جو فضیلت کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، حج کی فضیلت، وہ بجا ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن ان میں جو شرط لگائی گئی ہے کہ ان سے گناہ تب معاف ہوں گے جب تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، بالعموم اس شرط کو بیان نہیں کیا جاتا یا اس کی وضاحت نہیں کی جاتی، جس وجہ سے ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں سے کبیرہ گناہ بھی خود معاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود معاف نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے مستقل توبہ اور ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امید ہے بس یہ ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کا فضل بہت زیادہ ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
لیکن اس امید کا غلط مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اس لیے گناہ کرو، رحمت وسیع ہے اور زنا کرو، رحمت وسیع ہے اور چوریاں کرو، رحمت وسیع ہے اور کرپشن کرو، رحمت وسیع ہے اور ڈاکے ڈالو، رحمت وسیع ہے اور گند دیکھو، رحمت وسیع ہے اور دھوکے دو، رحمت وسیع ہے اور قتل و غارت کرو، رحمت وسیع ہے فساد برپا کرو، رحمت وسیع ہے ممبر و محراب پہ بھی گالیاں دیتے رہو، نفرتوں کے بیوپاری بن جاؤ، رحمت وسیع ہے فلاں بھی کر لو فلاں بھی کر لو۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت وضاحت کی۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں رحمت وسیع ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ کام کرو جن سے تمہیں رحمت ملے۔ رحمت کے وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے 40 سال گناہ کر لیے ہیں، اب تو چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، واپس آؤ گے رحمت وسیع ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول اسکالرشپ کا اعلان کرے اور یہ کہے کہ ہمارے پاس بڑے اسکالرشپ ہیں، جس کے اتنے نمبر ہیں اس کے لیے بھی اسکالرشپ، جس کے اتنے نمبر ہیں اس کے لیے بھی اسکالرشپ، جس کے اتنے نمبر ہیں اس کے لیے بھی اسکالرشپ، جس کے اتنے نمبر ہیں اس کی بھی فیس معاف۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ طالب علم جو یہ کہے کہ اس کالج میں تو بڑے اسکالرشپ ہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حالانکہ کالج والوں کا مطلب کیا ہے کہ کچھ تو محنت کرو، کچھ لے کے آؤ، باقی ہم تمہارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، مدد کریں گے، فائنانس کریں گے، سپورٹ کریں گے۔ ہمارے پاس بہت سارے امکانات ہیں، آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں۔ ہم تو اتنے بد نصیب واقع ہوئے ہیں کہ جس آیت میں اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق کو بھی ہم نے پورا نہیں دیکھا ہے۔ اگر ہم اسے ہی پورا دیکھ لیں تو ہماری یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی رحمت کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، وہاں کیا کہا ہے یہ آپ قرآن ہی کے الفاظ سے سن لیجئے اور پورا سن لیجئے۔ دعا کیا کریں اللہ قرآن سے ہمارے رشتے مضبوط کر دے۔ یہ سارے مسائل قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں، اور قرآن نہ فہمی کی وجہ سے ہیں یا کم فہمی کی وجہ سے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ ان سے کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، نہ اس کے بخشنے کی کوئی حد ہے، نہ اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا ہے۔ بد نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ ہم یہاں پڑھ کے رک جاتے ہیں، اسی سورہ میں، اسی پارہ میں، اسی صفحے کے اوپر اگلی آیت نہیں پڑھتے، دیکھتے ہی نہیں کیا ہے۔ اور اس آیت کا مطلب آپ چور کو روکیں چوری نہ کرے، وہ کہتا ہے رحمت بڑی وسیع ہے۔ شرابی کو سمجھائیں شراب چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں چھوڑیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بدکاری پہ لگے ہوئے انسان کو سمجھائیں، وہ کہتا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایک نوجوان بیٹے سے کہیں مسجد میں آؤ، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ، کہتا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ کسی بھائی کو، کسی بہن کو سمجھائیں اپنے موبائل سے گندی تصویریں اور یہ گند ختم کر دو، وہ کہتا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وسیع ہے، کوئی شک نہیں۔ کس لیے وسیع ہے کہ اور گناہ کرو؟ خود قرآن سے پوچھ لیں، یہ بھی آپ نے آیت پڑھنی ہے جا کے۔
پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی. 24واں پارہ ہے، سورہ زمر ہے، اور یہ اس سورہ کی آیت نمبر 53 ہے. اور اگلی 3 آیتیں آپ پڑھ لیں، 4، تو ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. واپس آ جاؤ، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. آئندہ مان کے چلو، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. دیکھنا اگر تم واپس نہ آئے اور ان گناہوں کی دنیا میں تمہاری پکڑ ہو گئی، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اتنی خوبصورت باتیں جو میں نے تمہیں قرآن میں بتائی ہیں، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو. کہیں ایسے نہ ہو کہ اچانک میری پکڑ آ جائے اور تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. دیکھنا اگر تم واپس نہ آئے تو کہیں پچھتا کہ تمہیں یہ کہنا نہ پڑے، ہائے افسوس، مر جاؤں میں نے اللہ کی جناب میں بڑی کوتاہیاں کی، میں تو مذاق ہی کرتا رہا. کہیں تمہیں پچھتا کہ یہ نہ کہنا پڑے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ڈر ڈر کے رہتا، یا کہیں تمہیں یہ نہ کہنا پڑے عذاب کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے تو اب میں نیک ہو جاؤں گا. یہ اللہ کی آیات ہیں. یہاں سے پورا سیاق و سباق سمجھ میں آتا ہے. رحمت کی وسعت کا ٹائم کتنا باقی شخص؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جس کو ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے یا شیطان نے ہمیں وسوسوں کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، تو یہاں تک نیکی کے تصور کے ریفرنس سے 3 بنیادی گمراہیاں اور شیطانی وسوسے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیے. ایک چوتھا وسوسہ بہت خطرناک ہے، اور اس پہ کچھ دیر میں زیادہ رک کے اس آخری پوائنٹ پہ اپنی گفتگو کو کچھ اور حوالوں سے آپ کو قرآن و سنت کی باتیں بتا کے اجازت لوں گا. ایک چوتھا خطرناک قسم کا وسوسہ جو پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کی تو خیر ہوتی ہے. اس حد تک یہ ٹھیک ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ گناہ اللہ توبہ کے بغیر وضو اور نماز کی برکت سے ہی معاف کر دیتا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو تو چھوٹی چھوٹی تمہاری برائیاں ہم مٹا بھی دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت کا داخلہ بھی عطا کرتے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش
إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ایمان والے بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں. ہاں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان سے ہوتی رہتی ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے لیے تو اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے. انہی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے بارے میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل. نماز دن کے اطراف میں رات کے کچھ حصے میں قائم کرتے رہو. کوئی شک نہیں ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. لیکن اس کے اگلے حصے میں ہم غلطی کھاتے ہیں. وہ اگلا حصہ کیا ہے کہ چھوٹی غلطی تب تک غلطی ہوتی ہے جب وہ کبھی کبھار ہو. اگر اس غلطی کو آدمی اپنی عادت بنا لے، اس غلطی کو آدمی اپنی فطرت بنا لے، اس غلطی کو آدمی اپنی روٹین بنا لے، تو جب وہ اس چھوٹی غلطی کو، صغیرہ گناہ کو اپنی روٹین بنا لے گا، اپنی عادت بنا لے گا، بار بار کرتا رہے گا، باصرار کرتا رہے گا، بتکرار کرتا رہے گا، تو مفسر قرآن عمزاد رسول جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فتویٰ ہے، جن کو اللہ کے نبی نے یہ دعا دی تھی کہ اللہ جو میرے اوپر قرآن اتارا ہے اس کا فہم عبداللہ بن عباس کو پوری طرح عنایت فرما دے. سب سے بڑے مفسر قرآن اللہ کے پیغمبر کے بعد صحابہ میں سے، جن کا ایک پورا اسکول تھا مکی زندگی میں، باقاعدہ صحابہ بھی ان سے تفسیر سیکھتے تھے، اور جن کے بارے میں بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس جب قرآن کی تفسیر کرتے تھے، وہ لوگ جن کو عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی، فارسی اور ترکی بھی بعض دفعہ ان کی زبان کی تاثیر کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. جناب عبداللہ ابن عباس نے کیا فتویٰ دیا؟ کہا لا کبیرۃ مع الاستغفار. اگر توبہ کر لی جائے تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا. ولا صغیرۃ مع الاصرار. اگر عادت بنا لی جائے تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا. توبہ ہو جائے تو کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں ہے، اور اگر عادت بن جائیں چھوٹے گناہ تو پھر کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں ہے. ہماری اسلامی تاریخ کی جن شخصیات سے میں قرآن کا طالب علم سب سے زیادہ متاثر ہوں، صحابہ اور تابعین کے بعد، ائمہ اربعہ کے بعد، ان میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام سر فہرست ہے. مجاہد بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، حکمرانوں کے سامنے ڈٹ کے بات کرنے والے بھی تھے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر بھی کلمہ حق کہنے والے بھی تھے. حتیٰ کہ عین جیل کی حالت میں ان کا بھائی کہتا ہے کہ ہم نے 50 دفعہ قرآن کا دور مکمل کیا تھا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فہم دین بڑا عظیم ہے. ہم نے اپنے دین کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے اور غلط طریقے سے اسے سمجھا ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ کبیرہ گناہ اتنا جرم نہیں ہوتا جتنا صغیرہ گناہ کو عادت بنا لینا جرم ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر ایک شخص سے زنا ہو گیا، یہ کبیرہ گناہ ہے، جب اس سے زنا ہوا، وہ شرمندہ ہوا، اس نے توبہ کی، اس نے آنسو بہائے، اس نے رب کریم سے معافی مانگی. فرماتے ہیں بعض دفعہ توبہ کی وجہ سے، آنسو کی وجہ سے اس کے دل میں وہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، وہ شکستگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ میں رب کے سامنے اپنے آپ کو اتنا ذلیل اور حقیر محسوس کرنے لگتا ہے کہ اللہ اس کیفیت کی وجہ سے
اسے وہ مقام دے دیتا ہے اس سچی توبہ کی وجہ سے کہ شاید اس سے گناہ نہ ہوا ہوتا تو اس کو وہ مقام نہ ملتا۔ اس کے برعکس ایک شخص زنا نہیں کرتا لیکن اس کو عادت ہے بری نگاہ کی، اس کو عادت ہے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کی، اس کو عادت ہے کبھی اس کی بہن کو چھیڑا، کبھی اس کی بیٹی کے پیچھے پڑا رہا، کبھی اس بہو کے سامنے اس کو بری نگاہ سے دیکھتا رہا، کبھی اس کے ساتھ غلط تعلق، کبھی اس کے ساتھ غلط باتیں، کبھی اس کے ساتھ غلط باتیں، کبھی اس کے ساتھ غلط باتیں، اور اس نے اس کو عادت بنا لیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کون سا بڑا گناہ کرتا ہوں، میں تو بات ہی کرتا ہوں، میں تو دیکھتا ہی ہوں، میں تو گپ شپ ہی کرتا ہوں، میں تو باتیں ہی کرتا ہوں، میں تو معاشقے کی حد تک ہی رہتا ہوں، میں تو شاعری اور غزل کی حد تک ہی رہتا ہوں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی بری عادت کی وجہ سے جو اس کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، جو اس کے دل میں اللہ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کو یہ نافرمانی ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا، جب وہ اس کو عادت بنا لیتا ہے تو اس کا جرم ایک دفعہ زنا کر کے توبہ کرنے والے سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اس غلط فہمی میں بھی ہمیں فہم دین سے بہت دور کیا ہے، اور ہم نے آج اسی غلط فہمی نے ہمارے نوجوانوں کو کہاں کھڑا کر دیا؟ ان کے موبائل، ان کے میموری کارڈ، ان کے لیپ ٹاپ، ان کی سارے کے سارا ڈیٹا، ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹی، ہمارے چوک، ہمارے چوراہے، ہماری گلیاں، ہمارے محلے، ہمارے ٹی وی، ہمارے چینلز، ہمارے یوٹیوب کے مختلف قسم کے چینلز، ہماری ویب سائٹ کے پیجز، ہمارے فیس بک کے صفحات، سارے کے سارے اسی گند ہی سے تو بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ پاکیزہ لوگ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں کرتے ہیں، ہمارا حسن ظن ہوگا ان کے بارے میں، لیکن جب 24 گھنٹوں میں سے آپ 7-8 گھنٹے اس گند کے اندر گزاریں گے تو اللہ کی نگاہوں میں آپ کی کیا اہمیت ہوگی؟ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں آپ کی دکان کا وہ ملازم جو دکان پہ نہیں آیا، بعض دفعہ اس کا جرم چھوٹا ہوتا ہے اس ملازم سے جو دکان پہ آ کر بھی آپ کہتے ہیں ایسے کرو وہ الٹا کرتا ہے، آپ کہتے ہیں ایسے کرو وہ اس سے الٹا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو سارا دن پریشان کرتا رہتا ہے۔ وہ ایک دن غیر حاضر رہنے والا ملازم بعض دفعہ آپ کو اس ملازم سے اچھا لگتا ہے جو 10 گھنٹے ڈیوٹی بھی دیتا ہے تو کبھی ادھر سے تنگ کرتا ہے، کبھی ادھر سے تنگ کرتا ہے، کبھی اس چیز کو چھیڑتا ہے، کبھی اس چیز کو چھیڑتا ہے، کبھی یہاں سے ٹیز کرتا ہے، کبھی وہاں سے ٹیز کرتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی کہ ایک مثال کی روشنی میں دین کا طالب علم عرض کرتا ہوں کہ کبیرہ گناہ کر کے توبہ کر جانے والا اور غیر حاضری ایک رقم کروا لینے والا اس سے بڑا مجرم ہوتا ہے بعض دفعہ وہ انسان جو ہر وقت ہی چھوٹے چھوٹے گناہوں میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کرتا ہے۔ بعض دفعہ وہ چھوٹا گناہ جرم نہیں ہوتا، اس چھوٹے گناہ کے بعد جو آپ کی فیلنگز ہیں، جو آپ کے جذبات ہیں، جو آپ کے دل میں اللہ کی قدر ہے، جو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کچھ نہیں ہوا، کیا ہو گیا، میں نے کیا کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، گویا کہ آپ اللہ کی عظمت کو اس وقت چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیفیات، اس طرح کے الفاظ اس چھوٹے گناہ کو بھی بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض دفعہ وہ گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں، ہم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا تشریف فرما ہے
تبصرے ہونے لگے. ہماری ماں جی صفیہ کے بارے میں اتنی سی بات کہی, انہا لقصیرہ, وہ تو ٹھگنی سی ہے, ٹھگنی سی, چھوٹے قد کی. قالت او فعلت ہکذا, یا کہا یا اشارہ کیا. آپ نے ارشاد فرمایا لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجته. عائشہ تو نے ایسا بولا ہے, سمندر کے پانیوں میں اسے ڈال دیا جائے تو سمندروں کے پانی بھی اس بول سے زہریلے ہو جائیں گے. ایک شخص گناہگار تھا, دوسرا بڑا صالح اور متقی تھا. وہ اس کو سمجھاتا رہتا تھا, سمجھایا کریں, فتوے نہ لگایا کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. دائی بنے, مفتی نہ بنے, ناصح بنے, فتویٰ باز نہ بنے. جہنم سے بچانے کی تڑپ پیدا کریں, نہ یہ کہ ہر ایک کو خارج کر کے دین سے فتوے لگا کے دین سے دور کریں. تو جب وہ نہیں سمجھا تو اس نے فتویٰ لگایا. اس نے ایک دن اس کو گناہ میں دیکھا, کہا واللہ لن یغفر اللہ لک, مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ تجھے معاف کر ہی نہیں سکتا, کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, من ذا الذی یتألی علی, کون ہے جو میری رحمتوں پہ پابندیاں لگاتا ہے, میں نے اسے معاف کیا ہے, اور تیرے اس تکبر والے جملے کی وجہ سے تیرے اعمال ضائع ہو گئے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, لقد تکلم بکلمہ اوبقت دنیاہ وآخرتہ, اس نے ایک ایسا بول بولا کہ ایک بول سے اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی, اپنی آخرت بھی برباد کر لی. تو میرے محترم بھائیوں, میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں, ان تصورات کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. آخری 2-3 منٹ کے اندر ایک اہم ترین بات جو اللہ نے ایک اور دل میں ڈالی, اسے بھی ذہن میں رکھیے. چھٹی بات ہے ہماری آج کی اس گفتگو کی, کہ اعمال جو ہے نا 2 طرح کے ہوتے ہیں. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, تسبیح, استغفار, ان کی 2 قسمیں ہیں. بعض دفعہ یہ صرف ادا ہوتے ہیں, صرف ادا ہوتے ہیں. ایک ہے قبول الادا, ادا ہو جانا, اور بعض دفعہ یہ ادا بھی ہوتے ہیں اور اتنے خوبصورت ادا ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے ثواب کا باعث بن جاتے ہیں. اگر ادا ہو گئے تو یہ 2 صورتیں ہیں. مثلا آپ نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, تو اس کا ادا ہونا یہ ہے کہ جو 30 روزے فرض تھے آپ کا فرض ادا ہو گیا, 5 نمازیں فرض تھیں آپ کا فرض ادا ہو گیا, لیکن ان میں اتنا حسن آیا ہی نہیں کہ وہ زیادہ ثواب کا باعث بنے. بعض انسان ان کو اتنا خوبصورت ادا کرتے ہیں کہ ان کے لیے وہ ثواب کا باعث بنتے ہیں, اور بعض انسان ان دونوں کیٹیگریز میں آتے ہی نہیں. ان کے اعمال نیکیوں کے اندر وہ خلا ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا جاتا, بعض دفعہ ان کی ادائیگی میں بھی ایک جرم کی کیفیت ہوتی ہے. میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا, شاید کلیئر ہو جائے. ایک طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے, تو اب کمرہ امتحان میں 3 گھنٹے کا امتحان ہے, ایک جیسا پیپر ہے, ایک ہی ہال ہے, ایک ہی بورڈ ہے, ایک ہی ایگزامینر ہے, اور ایک ہی سپروائزر یا نگران ہے, سپریڈنٹ ہے. تو کیا خیال ہے کہ جو طالب علم 3 گھنٹے کمرے میں بیٹھ کے آئے ہیں, جتنے بھی, سب کے مارکس برابر ہیں؟ نہیں.
کوئی ان میں سے پاس ہے، کوئی ان میں سے اے گریڈ میں ہے، کوئی بی میں ہے، کوئی سی میں ہے پاس ہونے والوں میں، کوئی ان میں سے فیل بھی ہے، اور کوئی ان میں سے یو ایم سی کا کیس بنوا کے آتا ہے۔ اس نے چیٹنگ کی، اس نے انفیئر مینز یوز کیے، اور اس کے اوپر اتنا سخت کیس بنا کہ 3 سال کے لیے اس کو ایگزام میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور ہماری حجوں کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے۔ ہمارے سلف صالحین تو اس معاملے میں اللہ کی عظمت، اس کے جلال کو، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ ہمارا حال ان اعرابیوں والا ہے جو کلمہ پڑھ کے شان جتلاتے تھے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان سے کہا تھا لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یاد ہے آپ کو اس حاجی کا حج جس سے اللہ نے یہ کہا تھا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تیرا کھانا، تیرا لباس، تیرا پینا حرام کا ہے، میں کیسے تیری دعاؤں کو قبول کر لوں؟ یاد ہے آپ کو وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لا يصلي ولا يكتب له من صلاته الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کسی کو 10واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو 3، کسی کو نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ پورا ثواب لینے والے تو بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اہل ایمان کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ خوف اور امید دونوں سے ملی جلی تشکیل پاتی ہے۔ ان میں وہ کیفیت نہیں ہوتی جو آج ہمارے معاشرے کی ہے۔ صحابہ کرام والی کیفیات اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے معروضات اور گزارشات رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ اثرات تو ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ باقاعدہ علیحدہ لیکچر کی اور تفہیم کی ضرورت ہے۔ یہ تو چند بنیادی اصول میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ان اصولوں کو بھی آپ نے پیش نظر رکھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی توجہ اور محبت دیکھ کے شرح صدر ہو رہی ہے۔ ایک 7واں اصول بھی ذہن میں رکھتے چلے جائیے، جس طرح سے گناہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، بعض گناہ اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا صفایا کر دیتے ہیں، تو ان کی تو آپس میں کشمکش جاری رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں ریزلٹ اناؤنس ہونا ہوتا ہے، کتنے گناہ تھے، کس درجہ سنگین تھے، کس نوعیت کے تھے، کیا ان کی کیفیات تھیں، کتنی نیکیاں تھیں، کس درجہ کی تھیں، کیا ان کی کیفیات تھیں۔ یاد ہے نا آپ کو وہ حدیث، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے دب الیکم داء الامم قبلکم، جو پہلی امتوں میں بیماریاں تھیں تمہارے اندر بھی پیدا ہو گئی ہیں، البغضاء والشحناء، بغض، کینہ، حسد، وہی الحالقہ، یہ تو اس طرح کی طرح صفایا ہی کر دیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کا صفایا کرتی ہیں، آپ نے فرمایا دل کی یہ کیفیتیں کہ وہ بغض، حسد، کینے سے بھرا رہتا ہو، یہ تو نیکیوں کا صفایا کر دیتی، نیکیوں کا صفایا کر دیتی۔ تو یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ
ہم مایوس نہیں ہوں گے، نہ مایوسی پھیلانا مقصود ہے، حقائق سے آگاہ کرنا مقصود ہے کہ ہمیں نیکیوں اور برائیوں کے صحیح تصورات سے آگاہ ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمارے اندر دین کا فہم ہونا چاہیے، اور اللہ کی اتنی عظمت دلوں میں ہونی چاہیے کہ جب ہم گناہ کرنے لگیں تو سلف صالحین کا یہ قول یاد آ جائے، یہ نہ دیکھو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ ہستی بہت بڑی ہے، اس کی شان بڑی عالی ہے اور اس کا مقام بڑا بلند ہے۔ یہ احساسات اور کیفیات اللہ